مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع کی وضاحت سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے کر دیتے ہیں۔ اسلام کا اخلاقی نظام۔ انشاءاللہ ہم پونے گھنٹے میں جو چیز ہم نے نوٹ کی ہے وہ انشاءاللہ پوائنٹ کی شکل میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ مجلس کا آداب کا خیال رکھیں اور مقرر کی بات کو توجہ سے سننے کی کوشش کریں۔ موبائل بار بار نکالنا، ایک دوسرے سے بات کرنا، اس سے مجلس میں انتشار پیدا ہوتا ہے اور خود جو ہے خطیب اور مقرر پر بھی اس کا بڑا برا اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ مجلس کے جو ہے آداب کا خیال رکھیں۔ معزز حاضرین، اسلام کا اخلاقی نظام، میں نے گفتگو کے آغاز میں ایک ایسی مشہور آیت پڑھی جس میں جو اخلاق سے تعلق رکھنے والی ہر تقریر میں آپ سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمانہ اور آپ کے اوصاف حمیدہ اور آپ کے جو ہے اخلاق فاضلہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے اونچے اخلاق پر فائز ہیں۔ یہ آیت آپ نے زندگی میں کئی مرتبہ سنی ہوگی، لیکن اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بڑی پتے کی بات کہی۔ کیا کہا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ أَيْ دِينٍ عَظِيمٍ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق جہاں عقائد کے مجموعے کا نام ہے، وہیں عقائد کے مجموعے کا نام جہاں دین ہے، وہیں اخلاق کے مجموعے کا نام بھی دین ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کی جہاں منجملہ تعلیمات جو ہیں ہمیں عقائد کے شکل میں نظر آتی ہیں، وہیں اخلاق بھی اسلام کا ایک بڑا بہترین جز ہے۔ اور مشہور حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے کئی مقاصد تھے۔ سورہ جمعہ میں، سورہ آل عمران میں کئی مقاصد بیان کیے گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عظیم مقصد کا جو ہے بیان کرتے ہوئے کہا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہا مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق کریمانہ کو تکمیل کروں۔ مسند احمد کی روایت میں الفاظ آئے صالح الاخلاق، مجھے معاشرے میں اچھے اخلاق کو پروان چڑھانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ معزز حاضرین، یہ حدیث اور جو ہے آیت کی تفسیر کے بعد ہم اپنے موضوع میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ بات آپ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 114 صورتیں اتاری ہیں، لیکن اس میں آپ دیکھیں مکی صورتوں کا اسلوب الگ ہے، مدنی صورتوں کا اسلوب الگ ہے۔ مکی صورتیں کتنی ہیں؟ یہ مجمع ملک فہد سے جو قرآن چھپا ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ مکی صورتیں 80 سے کچھ زائد ہیں، 86 مکی صورتیں، اور مدنی صورتیں 28 ہیں۔ آپ ان دونوں صورتوں کے اسلوب کو دیکھیں گے تو آپ کو مکمل طور پر پتہ چلے گا یہ مکی کی دور میں جو 80 صورتیں اتری نا، مکی دور کی صورتیں، ان صورتوں میں آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد، عقیدے کے بعد، اپنے توحید کو بیان کرنے کے بعد اگر ان 80 صورتوں میں اگر کسی چیز پر زور دیا تو وہ اخلاق ہے۔ لہٰذا آپ اس نقطے کو سمجھتے ہوئے مکی صورتوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مکی صورتوں میں عقیدے توحید کے بعد زیادہ اخلاق پہ جو ہے زور دیا گیا۔ ٹھیک ہے، ہم اس دعوے کی ایک اچھی دلیل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فترۃ الوحی کے بعد سب سے پہلے سورۃ المدثر کی آیتیں اتریں۔ سورۃ المدثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، اس میں اللہ فرماتا ہے ولربک فاصبر۔ یہاں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں جو ہے پہلی وحی میں توحید کو، تعلیم کو پر توجہ دی، لیکن فترۃ الوحی کے بعد جو وحی اتری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں صبر کا ذکر کیا گیا۔ حسن بصری رحمہ اللہ جو ہے ایک جگہ فرماتے ہیں میں نے رمضان میں پورا قرآن پڑھا تو میں دیکھتا ہوں کہ مجھے قرآن میں 90 سے زیادہ جگہ مجھے صبر کا ذکر ملا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زیادہ مکی صورتوں میں جو ہے عقید توحید کے بعد جو ہے سب سے زیادہ زور دیتا ہے اخلاق پر۔ معزز حاضرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توحید کے بعد اخلاق پر اتنا زیادہ توجہ دینے کی ضرورت کیوں تھی؟ یہ سوال پیدا ہوا، اس کا بھی جواب علماء نے دیا ہے۔ کیا
توحید کے بعد اخلاق کا ذکر اس لیے کیا گیا، یہ جملہ غور سے سنیے، اس لیے کیا گیا، یہ جس بندے کے اندر توحید ہوتی ہے نا، اسی کے اندر اخلاق حسنہ پیدا ہوتے ہیں۔ ترمذی کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عقیدے کو اخلاق سے جوڑ کر بتایا، فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ آپ نے کہا جس کے اندر کمال درجے کا ایمان ہوتا ہے اسی کے اندر اچھے اخلاق ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ سب سے زیادہ اچھے اخلاق پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی عقیدے کی سلامتی ہے۔ یہ دعویٰ ہم نے دیا، ہم دلیل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبیوں کو بھیجا، اللہ کی قسم کھا کر ہم کہتے ہیں جہاں ان نبیوں کا عقیدہ جتنا پختہ تھا، اسی طریقے سے وہ اپنے اخلاق میں بھی کمال درجے کو پہنچے ہوئے تھے۔ آپ قرآن کھول کے دیکھیے، نبیوں کی قوموں نے کیا کیا، اپنے نبی کی دعوت کو تو جھٹلایا، لیکن قرآن و حدیث میں آپ ایک ایسا جملہ بھی بتا نہیں سکتے جہاں اقوام نے اپنے نبیوں کی اخلاق پر حملہ کیا ہو۔ بلکہ دوسرے الفاظ میں یہ کہوں، تمام انبیاء علیہم السلام عقائد میں جہاں کمال درجے کو پہنچے ہوئے تھے، وہیں جو ہے وہ اخلاق میں بھی کمال درجے کو پہنچے ہوئے تھے۔ اور سب سے بڑھ کر اگر اخلاق کسی کے اندر کمال درجے کے تھے، وہ ہمارے رہبر رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ آپ پوچھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ ہم آپ کو ایک جملہ بتاتے ہیں۔ جملہ کیا ہے؟ اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے اندر جو اچھے اخلاق تھے نا، وہ پورے اخلاق ایک شخصیت میں اللہ نے جمع کر دیے۔ اگر آپ حضرت نوح کا صبر دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کو دیکھو۔ بلند ہمتی، میرے پاس وقت نہیں ہے، مرنا ذکر کرتا ہے اس کو، تو ان تمام 1,00,000 سے زائد نبیوں کے اندر جتنے اچھے اخلاق تھے، وہ تمام اخلاق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع کر دیا گیا۔ کسی عالم نے یہ جملہ لکھا، جملہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبیوں کے سردار نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے میدان میں بھی سرداری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو بہت ایسے تھے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے دعوت کا اخلاق سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہم چونکہ اس دنیا میں رہتے ہیں، اس ملک ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، ہماری حیثیت داعی کی ہے اور پورے برادران وطن مدعو ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت کا اخلاق سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ داعی کا اخلاق جتنا بلند ہوگا، اس کا کردار جتنا بے داغ ہوگا، تو کیا ہوگا؟ مدعو قوم داعی کی بات کو ایسے ہی مان جائے گی۔ معزز حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اعتراف مسلموں نے، غیر مسلموں نے کیا، مستشرقین نے کیا، بلکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے آپ کے اخلاق کے معترف ہیں۔ دنیا کے 100 بڑے عظیم آدمیوں پر کتاب لکھی گئی، اس نے تاریخ میں کھنگالا، دیکھا، ورق گردانی کی، اس کی آنکھیں آخر میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑیں۔ اگر وہ چاہتا دنیا کے بڑے بڑے آدمیوں سے جو ہے اپنی کتاب کو شروع کر سکتا تھا، لیکن اس کی آنکھیں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑیں، اور دنیا کے 100 عظیم آدمیوں میں سے سب سے پہلے اگر کسی کا ذکر ہوا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بات قرآن میں خود موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے اونچے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے ہی ایسے اونچا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ دنیا میں آپ کے رحلت کے بعد صرف آپ کا نام روشن نہیں ہوا، بلکہ آپ کے اچھے اخلاق کے چرچا کا، اخلاق حسنہ کا بھی ذکر ہوا۔ معزز حاضرین، اسلام کا نظام اخلاق بڑا وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ کیسے؟ اس وسیع مفہوم میں سب سے پہلے ہم یہ بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اخلاقی نظام کو اگر تلاش کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے انٹرنیٹ میں ملنے والی انگریزی کتابیں اور بازاروں میں ملنے والی اردو کتابوں میں تلاش نہ کریں اخلاق کو۔ اخلاق کریمانہ کا سب سے بہترین مصدر قرآن کریم ہے۔ اخلاق کا سب سے بڑا مصدر قرآن کریم ہے۔ اخلاق کا دوسرا مصدر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اخلاق کا تیسرا مصدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے داغ سیرت ہے۔ معزز حاضرین، اب ہم
قرآنی آیات کے حوالے سے اخلاق کی اہمیت کے تعلق سے چند باتیں بتائیں گے۔ اس میں ہو سکتا ہے کچھ باتیں پرانی بھی ہوں اور ہو سکتا ہے کچھ باتیں نئی بھی ہوں۔ معزز حاضرین، اخلاق کے تعلق سے قرآن نے جو باتیں پیش کی، وہ بات سب سے پہلے اللہ نے سورہ حامیم سجدہ میں یہ بات بتائی کہ اگر کوئی داعی اور مبلغ دعوت کا کام کرنے کے لیے اٹھتا ہے، سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق و کردار کو سنوارے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء تشریف لائے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاق و کردار کو ایسا بنایا، ان کے اخلاق کو ایسا متفق علیہ بنایا کہ قوم اگرچہ جو ہے ان کی جو ہے عقیدے کی تکذیب کر سکتی تھی، لیکن کسی قوم نے اپنے نبی کے اخلاق پر جو ہے حملہ نہیں کیا۔ اللہ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ یہاں دیکھیے اللہ کی طرف بلایا، اس کا کردار کیسے ہونا چاہیے؟ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ سب سے پہلے داعی اپنے اخلاق و کردار کو دلیل کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرے اور وہ کہے کہ انا من المسلمین، سب سے پہلے میں اس پر عمل کرنے والا ہوں۔ معزز حاضرین، جب قرآن میں اخلاق کا ذکر کی بات آتی ہے تو آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبیوں کے اخلاق کا تذکرہ فرمایا، حضرت نوح کا، ہود کا، صالح کا۔ یہاں وقت نہیں ہے، بہرحال سرسری ہم آپ کو اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ تمام نبیوں کے اخلاق قرآن میں ذکر کیے گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، اس بارے میں عروہ رحمہ اللہ جو عائشہ کے بھانجے ہیں، عروہ رحمہ اللہ عائشہ کے بھانجے جا کر پوچھتے ہیں اے خالہ جان کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق؟ اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے بھانجے کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حالانکہ اللہ کے نبی کے اخلاق کو گنوا سکتے تھے۔ عائشہ کی جواب دینے کے انداز کا جواب دیکھو کیسے دیا، کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس کے بعد کہنے لگی کان خلقہ القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کی عملی تفسیر تھے۔ یعنی مطلب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا اللہ کے نبی نے کیا، جن باتوں سے رکنے کا حکم دیا ان باتوں سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک کر بتائے۔ کسی عالم کا ایک جملہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر چلتا پھرتا قرآن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے۔ معزز حاضرین، اخلاق کی بات آتی ہے تو قرآن کی یہ جامع آیت جو ہے علماء اس کے بارے میں پیش کرتے ہیں۔ سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ علماء لکھتے ہیں، علامہ طبری رحمہ اللہ نے غالباً لکھا ہے قرآن میں اخلاق حسنہ کے بارے میں سب سے بہترین آیت یہی ہے جس میں 3 باتیں بتائی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کو معاف کرو، دوسرا حکم دیا کہ تم اچھی باتوں کا حکم دو، تیسرا کہا اگر تمہاری دعوت کے سامنے دشمنان اسلام آ جائیں تو ان سے زیادہ الجھنا نہیں، ان کو سلام کرو۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور میں جو آیتیں اتریں اس دور میں ان 3 چیزوں کی بڑی سخت ضرورت تھی۔ آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں 13 سالہ زندگی میں کسی سرداران قریش سے انتقام نہیں لیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مکی صورتوں کو پڑھتے اور معاف کرتے آگے بڑھ کے چلے جاتے تھے۔ یہ نبی کا ضرب دیکھو کیسا ہے، مکی دور میں بھی اس نبی نے کسی سے انتقام نہیں لیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مدینہ تشریف لے گئے، مدینہ جانے کے بعد جب 8 ہجری میں جو ہے مکہ فتح ہوا، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں آپ کے سامنے جنہوں نے 13 سال تک آپ کو تکلیف دی، پورے مجرمانہ انداز میں اپنے سروں کو جھکائے ہوئے کھڑے ہیں۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما تظنون انی فاعل بکم، تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوں؟ ان لوگوں کے اخلاق دیکھو، ان لوگوں نے کیا کہا، اگرچہ انہوں نے آپ کو تکلیف دی مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے معترف تھے۔ کیا کہنے لگے، یہ بڑا شریف ہے، شریف کا بیٹا ہے، اور وہ کہنے لگے اے محمد ہم تم سے جو ہے معافی کی امید رکھتے ہیں۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونچے اخلاق کا اظہار کرتے ہوئے کہا میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی۔ یوسف نے اپنے پورے بھائیوں کو معاف کیا، حضرت یعقوب نے اپنے پورے بیٹوں کو معاف کر دیا، اسی طریقے سے میں بھی تم کو معاف کر سکتا ہوں۔ معزز حاضرین، دنیا میں مذہب اسلام پر دہشت گردی کا جو الزام لگاتے ہیں، ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں یہ
نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے 13 سال تک جو ہے تکلیف دینے والے اور ایذا پہنچانے والے جو ہے ان جو ہے پورے جو دشمنان اسلام تھے ان کے سروں کو ان کے تن سے جدا کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچے اخلاق کا جو ہے ان کے سامنے مظاہرہ کیا۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، قرآن میں جب ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے، تھوڑا آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور خصوصاً علماء شاید اس کی طرف زیادہ توجہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، 114 سورتوں میں کئی مقامات پر مومنوں کے اوصاف کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ آل عمران کو پڑھیے، سورہ توبہ، سورہ فرقان، سورہ مومنون، سورہ معارج، یہ وہ سورتوں کے نام ہیں جن سورتوں میں اللہ نے مومنوں کے بارے میں بتایا کہ مومن کیسے ہوتا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں میں ایک نقطہ جو علماء نے لکھا ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ نوٹ کرنے کا نقطہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ اوصاف بیان کرتا ہے کہ یہ لوگ توبہ کرنے والے، فلاں کرنے والے، فلاں کرنے والے، لیکن ان تمام چیزوں میں ایک چیز کو قرآن زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے، وہ کیا، یہ لوگ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نماز پڑھنے والے۔ آپ خود دیکھیے سورہ توبہ میں اللہ فرماتا ہے التائبون سے شروع ہوا، وہاں کہا الراکعون الساجدون، اس کے بعد عامرون بالمعروف و آیت آئی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ معارج میں 29ویں پارے میں، سورہ معارج میں جب تذکرہ کرتا ہے الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، یہاں کہا مومن کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ نماز پڑھتا ہے، وہ رمضانی مسلمان نہیں ہوتا، وہ ربانی مسلمان ہوتا ہے۔ کیا کہا، وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کئی اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے آخری میں کہا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، مومن وہ ہوتا ہے جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ معزز حاضرین، یہاں علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ سورہ معارج کی آیتوں میں شروع ہوا نماز سے، بیچ میں پورے اوصاف کا تذکرہ کر کے آخری میں نماز کا تذکرہ کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے مومنوں کی جماعت، قرآن کو غور سے پڑھو، اگر تم اپنے اندر اخلاق کریمانہ پیدا کرنا چاہتے ہو نا، نماز کو تھام لو، تمہارے اندر پورے اخلاق آ جائیں گے۔ اگر تم نماز کو ضائع کرو گے تو کیا ہوگا، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، مومن جیسے ہی جو ہے نماز کو چھوڑتا ہے نفسانی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ مومنون میں دیکھیے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہا کامیابی کا دار و مدار کس پر ہے، جو مومن جو ہے خشوع خضوع سے نماز پڑھتا ہے۔ بعض میں پوری چیزیں ذکر کر کے آگے فرماتا ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون، مومن نماز کی حفاظت کرتا ہے۔ بہرحال ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اس تفصیل سے، اگر ہم اپنے اندر جو ہے اخلاق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، اپنے اندر نماز کو جو ہے اپنانا ہوگا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، چوری بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، زنا بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور غلط کام بھی ہو رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی اچھی بات ہے، نماز بھی ہو رہی ہے لیکن ساتھ میں برائیوں کا سمندر بھی ہمارے پاس ہے۔ اس کا بڑا بہترین جواب دیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے۔ ایک آدمی عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے نا۔ اے عبداللہ ابن عباس بتاؤ، ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، زنا بھی کر رہا ہے، اللہ تو فرماتا ہے کہ نماز جو ہے انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، یہ نہیں روک رہی نا، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پا یافتہ یہ، اور اللہ کے نبی کی دعا بھی ان کو لگی تھی، کیسی دور نگاہیں، قرآن کو کیسے سمجھتے تھے، ان کی قرآن فہمی پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے رشک کرتے تھے۔ کیا کہا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے، آئے آدمی کال کھول کر سن لے، اللہ تعالیٰ کی آیت سچی ہے مگر آدمی کا عمل جھوٹا ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن بتاؤ کیا ہم نماز کو قائم کر رہے ہیں، نماز کے ارکان، نماز شرائع، نماز کے شرائط، اور نماز ویسے پڑھ رہے ہیں خشوع خضوع کے ساتھ؟ کیا ہماری نمازیں ہم کو جو ہے برائیوں سے اس لیے نہیں روک رہی کہ اس لیے کہ ہماری نماز نبوی نہیں ہے، اور آج ہماری نمازیں ہم کو برائیوں سے نہیں روک رہی ہیں اور ہمارے اندر اچھے اخلاق اس لیے پیدا نہیں کر رہی کہ ہماری نمازیں خشوع سے خالی ہیں؟ معزز حاضرین، یہ بات بھی اللہ
کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اس امت میں سب سے پہلے نمازوں میں خشوع خضوع اٹھا لیا جائے گا، نعوذ باللہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں نماز میں کوئی خشوع خضوع نہیں، اور آپ نے اتنا فرمایا تم پوری مسجد میں دیکھو گے ایک آدمی میں تم کو خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والا نہیں ملے گا۔ آج سے پہلے جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا نا، یہ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ معزز حاضرین، نماز کو نماز نبوی کی طرح پڑھو، نماز کو صحابہ اور جو ہے تابعین کے طریقے پر پڑھو۔ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ صحابی، عمر ابن عبدالعزیز جو ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہیں، عمر ابن عبدالعزیز تابعی ہیں۔ تو حضرت انس کیا کہتے تھے، جب میں عمر ابن عبدالعزیز کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں تو ایسے معلوم ہوتا ہے گویا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ ہمارے صحابہ اور تابعین کی نمازیں ایسی تھیں۔ معزز حاضرین، ایک بڑی حقیقت جو ہم آپ کے سامنے سنانا چاہتے ہیں، 1953 کی بات ہے، عیسائیوں کی ایک بڑی کانفرنس ہوئی تھی۔ یہ بڑا ذرا تاریخی تجزیہ ہے، آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ 1953 میں عیسائیوں کی ایک بڑی کانفرنس ہوئی، اور جب عیسائیوں کی کانفرنس ہوتی ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہمیشہ مسلمانوں کو، اسلام کو نقصان پہنچانے کی بات کرتے ہیں۔ اس کانفرنس میں ایک آدمی نے عربی میں تقریر کی، جس کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا، اے نصرانیوں، دیکھیے جملہ، مسلم ممالک میں عیسائیت کو داخل کر دینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ جملہ پھر دہراتے ہیں، اے نصرانیوں، اے عیسائیوں، مسلم ممالک میں عیسائیت کو داخل کر دینا یہ کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ تم مسلمانوں کے سینوں سے اسلام کو نکال دو۔ یہاں تک ہوا نا، یہاں تک تو قابل برداشت ہو بھی رہا ہے۔ ہمارے بچے عیسائی مشنری اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے بچوں کے اندر جو ارتداد پیدا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اس کی طرف توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے۔ تو کیا کہا، مسلم ممالک میں عیسائیت کو داخل کر دینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ کمال کی ذمہ داری کی بات یہ ہے کہ تم اسلام کو ان کے دلوں سے نکال دو۔ اچھا، اتنا کہہ کر اس عیسائی نے پورے عیسائیوں سے کیا کہا، مسلمانوں کو نماز سے دور کرو۔ جب مسلمانوں کو تم نماز سے دور کرو گے، پورا اخلاقی نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ دیکھو ایک عیسائی کو کتنی بصیرت ہے، اگر ہم مسلمانوں کو تباہ و تاراج کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اسلام کو ان کے دلوں سے نکالنا، دوسرا کام یہ کرنا کہ جو ہے ان کو نماز سے دور کرو۔ جب امت مسلمہ نماز سے دور ہو جائے گی نا، اخلاقی نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آج دیکھو سوشل میڈیا کی وجہ سے اسرائیل عجم نہیں عرب تک بھی جو ہے اخلاقی نظام کو تباہ و برباد کرنے میں لگا ہے۔ اگر ہماری نمازوں کے اندر قوت ہوتی، یہ اخلاقی نظام جو ہے تباہ و تاراج نہیں ہوتا۔ معزز حاضرین، قرآن کی آیتیں ختم ہوئی، اب حدیث میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے تعلق سے بڑی باتیں بتائیں۔ آپ نے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے ایک حدیث میں کہا، البر حسن الخلق، اتنا چھوٹا سا جملہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اچھے اخلاق سے پیش آنا اور سامنے والے سے اچھا سلوک کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرتا ہے نا، وہ دنیا کا سب سے بڑا نیک انسان ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ان العبد بحسن خلقه یبلغ درجۃ الصائم القائم۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ اگر اب جو ہے اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور رات میں تہجد پڑھنے والے کا ثواب پا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی اس میں کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، صرف روزہ رکھ لینا، تہجد پڑھ لینا یہ عبادت نہیں ہے، اپنے اخلاق کو سنوارنا بھی عبادت کے درجے میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، اخلاق کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک بات بتائی، کیا فرمایا، میزان جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو قائم کرے گا نا، اس کے دو پلڑے ہوں گے، اس میں اس میزان کے دونوں پلڑوں کو بھاری کرنے والی کئی چیزیں ہیں۔ علماء بتاتے ہیں کہ 12 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے عمل کو قیامت کے دن ترازو میں بھاری کریں گی۔ ان کہ اخلاق، اچھے اخلاق بھی قیامت کے دن ترازو میں بھاری ہوں گے۔ یہ جملہ کوئی بھاری نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الکلم میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ دیکھو اچھے اخلاق انسان کو صرف جو ہے اس کے ترازو میں اس کو بھاری نہیں کرتے، ہم آگے بڑھ کر یہ بھی کہنا چاہتے ہیں اچھے اخلاق والا اللہ تعالیٰ کے پاس بھی بھاری ہے، اچھے اخلاق کا حامل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بھاری ہے، اچھے اخلاق کا حامل پورے معاشرے پر بھاری ہے۔ جیسے برے اخلاق والا اچھے لوگوں کی نگاہوں سے گرا ہوا ہوتا ہے نا، لیکن اچھے اخلاق والا لوگوں کی نگاہوں میں مکمل طور پر
بھاری ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، احادیث اخلاق کے بارے میں جو آئی نا، اس بارے میں علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اسلام کا دار و مدار پوری 5 حدیثوں پر ہے۔ اسلام کا دار و مدار پوری 5 حدیثوں پر ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں 3 حدیثوں پر ہیں۔ وہ کون سی 5 حدیث ہیں؟ وہ 3 حدیثیں، اس میں تو وہ مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی فرماتے انما الاعمال بالنیات۔ اس کے بعد ذکر کیا، کیا کہا؟ اسلام کا پورا خلاصہ جن 5 حدیثوں میں موجود ہے، اس میں وہ بھی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ مطلب کیا ہوا؟ بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بیکار چیزیں چھوڑ دے۔ آج ہمارا حال دیکھو، بیکار چیزوں کے پیچھے پڑ کر ہم اپنے فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں، واجبات میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اللہ تو سورہ مومن میں فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون۔ اس طرح سے معزز حاضرین، اسلام میں اخلاق پر بڑا ابھارا گیا۔ ایک اہم بات اخلاق کے تعلق سے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھی ہے، کیا کہا کہ اخلاق حسنہ آپ اور ہم اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں نا، یہ 4 اخلاق پیدا کر لو اور آپ اور ہمارے اندر اچھے اخلاق دوسرے خود بخود پیدا ہو جائیں گے۔ وہ کیا عبارت ہے؟ کہا کہ اچھے اخلاق کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے۔ وہ کون سے اخلاق ہیں؟ سب سے پہلے عدل و انصاف، دوسرا ہے پاک دامنی، تیسرا ہے صبر، چوتھا ہے ہمت اور شجاعت۔ دوبارہ دہراتے ہیں، عدل و انصاف، دوسرا پاک دامنی، تیسرا صبر، چوتھا ہمت و شجاعت۔ اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے آگے کہتے ہیں جس بندے کے اندر عدل و انصاف ہوتا ہے نا، وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ جس بندے کے اندر عدل و انصاف ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ اخلاق کے معاملے میں افراط و تفریط سے بچ جاتا ہے، ایک پہلی بات۔ دوسرا، اگر کسی کے اندر پاک دامنی ہے، یہ وہی پاک دامنی ہے جو بندے کو قیامت کی دن عرش الہی کا سایہ دے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ایک عہدے والی خوبصورت عورت ایک مرد کو جو ہے برائی کے لیے بلاتی ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کیا آج ہمارے نوجوانوں کا ایمان ایسے ہے؟ اگر کوئی نوجوان لڑکی اگر بلائے تو وہ کہے انی اخاف اللہ۔ یہی پاک دامنی ہے جو کیا کرتی ہے؟ پاک دامنی انسان کو ہر برے قول و فعل سے بچاتی ہے۔ تیسرا، اگر کسی کے اندر ہمت آتی ہے نا، یہ ہمت اس کو کیا کرتی ہے؟ بلند اخلاق سکھاتی ہے۔ اور چوتھا، یہ صبر اتنا بہترین اخلاق ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ صبر کا اسلام میں وہی درجہ ہے جو پورے جسم میں سر کو حاصل ہے۔ جس کو صبر حاصل نہیں اس کا ایمان نہیں۔ تو یہ صبر بڑی اہم چیز ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے دنیا کے مقرب بندے انبیاء اور رسل میں اللہ نے اس مادے کو پیدا کیا۔ ہر نبی کو صبر کی راہ سے گزارا گیا۔ سورہ انعام کو پڑھی، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا۔ اتنے چھوٹے سے جملے میں اللہ نے کہا ہر نبی نے صبر کیا۔ اور انبیاء کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے بکری چرانے کا کام کیوں لیا؟ مَا مِن نَبِيٍّ إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ وَكُنْتُ أَرْعَى الْغَنَمَ عَلَى قَرَارِيطِ اہل مکہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نبی نے بکری چرائی۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے بھی چرائی؟ فرمایا میں بھی بکریاں چراتا تھا۔ بکریاں چرانے میں کیا حکمت ہے؟ ہمارا ایک مکمل درس ہے یوٹیوب پر، آپ اس دے سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بکریاں چرانے کے ذریعے نبیوں کے اندر کیا کیا؟ بکریاں صبر کا مادہ پیدا کرنا چاہا۔ آپ دیکھو اونٹ کو لے کر جاؤ، گائے کو لے کر جاؤ، سیدھے جاتے رہیں گے، لیکن بکری کو لے کر جائیں گے، ایک بکری دائیں نکلے گی بائیں نکلے گی، ایک دوسرے پر چڑھے گی، اس کے پورے سارے ریوڑ کو جمع کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک نبی کو بکری کے ریوڑ کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی قوم پر صبر کرنے کا مادہ اس کو سکھایا گیا۔ اس طرح سے معزز حاضرین، یہ صبر کیا کرتا ہے؟ بندے کو غصہ پینے کی جو ہے مکمل طور پر اس کے اندر وہ طاقت پیدا کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں غصہ بہت ہو گیا ہے۔ جب بھی کار حادثات ہوتے ہیں فوراً ایک دوسرے کو گھورنا لڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ عرب دنیا میں ہم نے دیکھا، اور یہ ویڈیو کئی مرتبہ وائرل بھی ہوئی، عرب دنیا میں ایک آدمی دوسرا آدمی سے مار لیا، کار میں کسی میں، تو کیا کرتے؟ تیسرا آدمی آ کر کیا کرتا؟ فوراً اسے ایک کارڈ بتاتا۔ وہ کارڈ میں کیا لکھا رہتا ہے؟ لا تغضب فلک الجنہ۔ اللہ اکبر۔ اس میں لکھا رہتا ہے غصہ مت کرو تمہارے لیے جنت ہے۔
آج اسی اسوے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہاں کیا ہوتا، دونوں اگر آئے ایک دوسرے کو مارنا دھاڑنا شروع ہو جاتا، اس میں تو زخم نہیں لگتے حادثے میں، لیکن مارنے میں زخم لگ جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ صبر کیا کرتا ہے، غصہ پینے کی جو ہے ہم یہ کرتا ہے۔ اور غصہ پینے کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی احادیث بیان فرمائی۔ آپ نے کہا جو آدمی غصہ پی لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بلائے گا اور ساری مخلوق کے سامنے کہے گا جنت کی جس حور سے شادی کرنا ہو شادی کر لو۔ کتنی بڑی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اسی طریقے سے صبر بندے میں قوت برداشت پیدا کرتا ہے، اور صبر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ بندے کے اندر نرمی پیدا کرتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ 4 اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، عدل و انصاف، پاک دامنی، صبر اور شجاعت۔ یہ 4 اخلاق اپنے اندر پیدا کر لیں گے نا، انشاءاللہ پورے اخلاق پیدا ہو جائیں گے۔ اس طرح سے معزز حاضرین، اسلام کے اخلاقی نظام پر مجھے جو ہے گفتگو کرنے کا یہ کیا گیا۔ اس میں ایک بات بھی بیان کرنا چاہتے ہیں، اور تقریباً 7 ایسی بری چیزیں ہیں جن سے ہم بچ جائیں گے تو برے اخلاق سے بچ سکتے ہیں۔ وہ کیا؟ علامہ ابن القیم ایک جگہ لکھتے ہیں کہ گناہوں کے 3 اصول ہیں، اصول الخطایا ثلاثۃ الکبر والحرص والحسد۔ اگر دنیا میں کوئی تکبر سے بچ گیا، حسد سے بچ گیا، دنیاوی حرص سے بچ گیا، سمجھ جاؤ پورے گناہوں سے بچ گیا۔ اس طریقے سے اور ایک جگہ لکھتے ہیں یہ 4 اخلاق ایسے ہیں، اگر ان تمام برے اخلاق سے بچ گئے نا، پورے اخلاق سے بچ جائیں گے۔ وہ کیا کیا؟ الجہل والظلم والشہوۃ والغضب۔ کہا آدمی اپنے آپ کو جہالت سے بچا لے، ظلم سے بچا لے، شہوت سے بچا لے، غضب سے بچا لے، تو کیا ہوگا؟ ایک بندہ اپنے آپ کو پورے اچھے اخلاق سے مکمل برے اخلاق سے بچائے گا۔ معزز حاضرین، ہندوستانی ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں اخلاق اور اپنے کردار کو سنوارنے کی سخت ضرورت ہے۔ ہم اپنے اخلاق کو سنواریں، کس کس کے ساتھ؟ مسلمانوں کے ساتھ بھی، غیر مسلموں کے ساتھ بھی، اور خصوصاً ہندوستانی ماحول میں اس وقت اتحاد امت کی بڑی سخت ضرورت ہے، اور اتحاد امت سختی کے ساتھ کبھی نہیں پیدا ہوگا۔ یہ اتحاد امت پیدا کب ہوگا؟ جبکہ ہم اصلاح کا کام کرتے ہوئے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے ہم نرمی کو اپنائیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، ان کے پاس حضرت موسیٰ اور ہارون کو بیچتے ہوئے کہتا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم ان کے پاس جا کر جو ہے نرم با گفتگو کرنا۔ کیا آج دنیا کے ہمارے جو برادران وطن ہیں تو کیا وہ فرعون سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ہم سختی سے بات کریں؟ کیا اگر مسلمانوں کا کوئی بگڑا ہوا آدمی ہے تو کیا فرعون سے گویا گرا گزرا ہوا ہے؟ لہذا ان مسلکی جھگڑوں کو آگے مت بڑھاؤ۔ اگر آپ اپنے عقیدے کو جو ہے اچھی طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، نرمی سے مکمل طور پر کام کرنا ہوگا۔ امانت داری، سچائی، اور مسلمانوں کے اندر اور اخلاق کی بڑی سخت ضرورت، جذبہ رحمت۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نبی رحمت کی رحمت صرف امت کے لیے نہیں بلکہ سارے عالم کے لیے ہے۔ علامہ ابن تیمیہ ایک جگہ لکھتے ہیں، کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہے، کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، لیکن دونوں رحمتوں میں فرق ہے۔ وہ کیا؟ ایک مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو قبول کرتا ہے، اور ایک کافر نبی پر نہ ایمان لاتا ہے نہ آپ کی رحمت کو قبول کرتا ہے۔ معزز حاضرین، ہندوستانی ماحول میں ہم مسلمان ہمدردی، غمخواری کا معاملہ کریں۔ غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ ہمدردی ہونا۔ کیسے؟ آپ پورے اقوام کو دیکھ لو، سوائے عیسیٰ کے ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا یا قومی یا قومی۔ لہٰذا ہمارے اندر یہ نبوی تڑپ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم برادران وطن جو جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں نا، ان کو جہنم کی طرف سے بچانے کی مکمل طور پر کوشش کریں۔ اور یہ یاد رکھیں، ہر ہندوستانی جو برادران وطن ہیں ان کے سامنے دعوت کو پیش کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ اور غیر مسلموں کے ساتھ اور ایک اخلاق پر عمل کرنا ہمارا ضروری ہے۔ وہ کیا؟ اگر ہمارا کوئی غیر مسلم اگر بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لڑکا یہودی خدمت کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے، جا کر جو ہے اس کے سامنے اسلام پیش کرنے لگے۔ اسلام پیش کرنے لگے تو بیٹا باپ کی طرف دیکھنے لگا، باپ نے کہا اطع ابا القاسم، ابو القاسم کی اطاعت کرو، فوراً مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम की खुशी की इंतहा नहीं। आपने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु बि मिनन नार, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मेरी वजह से उसको नारे जहन्नम से बचा लिया। अगर हम गैर मुस्लिमों की इयादत करेंगे, हो सकता है हमारी इयादत करना उनके कबूल इस्लाम का ज़रिया बन जाए। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इसी तरीके से गैर मुस्लिमों के साथ अखलाक के पेश आने का मतलब ये कि हम उनका माली ताउन करें और दुनियावी मामलात में अच्छे तरीके से पेश आएँ। इस्लाम का जो अखलाक़ी निज़ाम है वो बड़ा वसी है। इस्लाम क्या फ़रमाता है? इस्लाम ये कहता है तुम अपने वालिदैन से अखलाक से पेश आओ। वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, उनसे झुक कर मिलो, रहमत से मिलो और उनके हक़ में हमेशा दुआ करते रहो। इसी तरीके से शौहर को चाहिए कि बीवी से अच्छे तरीके से पेश आए। वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ़, बीवी को भी चाहिए कि शौहर से अच्छे अखलाक से पेश आए। बाप को चाहिए कि अपने बेटों से अच्छे अखलाक से पेश आए, अपने मातहतों से, ग़ुलामों से, हत्ता कि अपने घरों में काम करने वाले खादिमाओं से भी अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरा वक्त भी ख़त्म हो रहा है। इंशाअल्लाह एक 10 मिनट में हम अपनी बात को समेटने की कोशिश करेंगे। इस्लाम का अखलाक़ी निज़ाम, इस ताल्लुक़ से कुछ बातें हमने आपके सामने रखी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है अपने अंदर अच्छे अखलाक पैदा करना हो तो क्या करना होगा? ये बड़ा सवाल है, इसका भी जवाब देते हैं। पहला, अगर हम अपने अंदर इस्लामी अखलाक पैदा करना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर जो है दुआ का अहतमाम करना होगा। रिवायतों में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज में दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा हदिनी लिअहसनिल अखलाक ला यहदी लिअहसनिहा इल्ला अंत वस्रिफ अन्नी सय्यहा ला यसरिफ अन्ना सय्यहा इल्ला अंत। अल्लाह के नबी कहते थे, ऐ परवरदिगार, हुस्न अखलाक की तौफीक देने वाला सिर्फ तू है और बुरे अखलाक से रोने रखने वाला तू है। इस तरीके से मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरे अखलाक से पनाह भी मांगते थे, अल्लाहुम्मा जन्निबनी मुनकरातिल अखलाक़ि वल अमाली वल अहवाई वल अदवा। इसी तरीके से अल्लाह के नबी ये दुआ भी पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा अंत हस्सनत खल्क़ी फहस्सिन खुल्क़ी। हमारे मुआशरे में मशहूर ये है, ये दुआ आईने के सामने खड़े होकर पढ़ना चाहिए, लेकिन उलमा कहते हैं कि ये दुआ बग़ैर आईने के देखे भी पढ़ सकते हैं। दुआ का तर्जमा ये है, परवरदिगार तूने मेरी सूरत अच्छी बनाई ना, मेरे अखलाक को भी अच्छा कर दे। अगर हम अपने अंदर अखलाक पैदा करना चाहते तो हमारे पास दूसरा बड़ा ज़ाबिता यह है कि हम वालिदैन अपने बच्चों की अखलाकी तरबियत करें। आज के समाज और मुआशरे में हम देखते हैं माँ बाप अपने बच्चों के जिस्मानी, तालीमी, माली सारी ज़रूरतें पूरी कर देते, लेकिन माँ बाप की तरफ से सबसे बड़ी कोताही कहाँ होती है? उनकी अपनी अखलाकी तरबियत में। तो माँ बाप को चाहिए कि वो अपने अखलाक और किरदार को बेदाग बनाएं। ऐसा उनका अखलाक और किरदार होना चाहिए कि बच्चे अपने माँ बाप के अखलाक को देखकर अपने आप को मुकम्मल तौर पर सुधार लें। इसी तरीके से अपने अंदर अच्छे अखलाक पैदा करने के लिए बुरी दोस्ती से बचाना। आज हम अपने छोटे छोटे बच्चों को, बड़े बड़े जो है हमारे अब जो है बेटे बेटियों को हम क्या करें? उनकी बून को बुरी दोस्ती से बचाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुसाहिब इल्ला मुमिना वला याकुल तआमका इल्ला तकी। कहा मोमिन से दोस्ती करो। अगर हमने अपने बच्चों को, बच्चियों को अच्छी दोस्ती पर उनको उभारा और बुरी दोस्ती से अगर हमने उनको मना कर लिया ना, लिहाजा हम अपने बच्चों की अच्छी अखलाक से तरबियत कर सकते हैं। इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी दोस्ती, बुरी दोस्ती की मिसाल दी। क्या फरमाया? अगर अच्छी दोस्ती रहोगी तो गोया वो अपने पास मुश्क को रखे हुए है। अगर कोई आदमी बुरी दोस्ती करता है ना, उसकी मिसाल वो लोहार के पास बैठने की तरह है। अगर आप लोहार के पास बैठेंगे, उसकी चिंगारियाँ उड़ेंगी और आपके कपड़े भी जल सकते हैं। इसी तरीके से अखलाकी तरबियत करने के लिए मौजूदा दौर में सोशल मीडिया के फितनों से अपने बच्चों को मुकम्मल तौर पर बचाएं। हम देखते हैं अपने बच्चों को, उनकी शरारतें ज़्यादा हो जाती हैं तो मोबाइल देकर उनसे छुटकारा हासिल करने की कोशिश करते हैं। याद रखें, बच्चे बालिग होने से पहले ऐसी ऐसी चीज़ें देख ले जो उनको नहीं देखना चाहिए, नाउज़ुबिल्लाह वक्त से पहले बालिग हो जाते हैं और उसके बाद खून के आंसू रोकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरीके से अपने अंदर अच्छे अखलाक को पैदा करने के लिए बुरे माहौल से बचाना। अपने बच्चों की ऐसी तरबियत कीजिए कि मुआशरे की गलत चीज़ें उनके ऊपर असरअंदाज ना हो। देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत कितनी मजबूत थी। 13 साल तक आपने जहाँ तौहीद सिखाया अपने सहाबा को, वहीं अखलाक के ऐसे ऊंचे ओहदे पर उनको फायज किया। मदीना है, मदीने में कई बुरे माहौल की चीज़ें थीं, लेकिन मदीने का बुरा माहौल न जो है सहाबा के उस पर असरअंदाज नहीं हो सका। इसी तरीके से
اپنے جو ہے اخلاقی جو ہے اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے نبیوں کے اور سلف کے اخلاق کا مطالعہ کرو۔ نوح علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے، حضرت موسیٰ کا صبر کیسے تھا، حضرت موسیٰ کے اندر حیا کیسے تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے، اس کی طرف توجہ دو۔ اور خصوصاً سیرت کا مطالعہ یہ بہت ضروری ہے اپنے جو ہے اخلاق کو سدھارنے کے لیے۔ سلف کی کچھ مثالیں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس امت میں سب سے افضل، اپنے ایمان کی وجہ سے تو افضل ہوئے لیکن اپنے اخلاق کی وجہ سے بھی افضل ہوئے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے مصطح بن اساسہ نے واقع افک میں نعوذ باللہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو الزام لگایا گیا اس میں انہوں نے ساتھ دے دیا۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی، اللہ کی قسم میں مصطح پر جو ہے خرچ نہیں کروں گا۔ اللہ نے سورہ نور کی آیتیں اتار کر بتایا، اے ابو بکر تم مصطح کو معاف کرو، اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے عمر کے اخلاق کیسے تھے، عثمان کے اخلاق کیسے تھے۔ عثمان کے اندر تو حیا اتنی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر اپنے ران پہ کپڑا ڈال لیتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ آپ کے پاس ابو بکر و عمر تھے، آپ کی ران کھلی تھی، لیکن آپ نے حضرت عثمان کو دیکھتے ہی اپنے ران پر کپڑا کیوں ڈال لیا؟ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسے شخص سے کیوں نہ شرماؤں جس سے فرشتے شرماتے تھے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، ان کو ایک طرح بیماری تھی، ان کی شرمگاہ سے مزی نکلتی تھی۔ اللہ کے نبی کے داماد تھے نا، اگر چاہتے تو ڈائریکٹ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سسر سے پوچھ سکتے تھے، حالانکہ علی کی پوری تربیت اللہ کے نبی نے کی، لیکن یہ داماد کے اندر حیا کیسی تھی، علی نے مقداد کو بھیجا، مقداد جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ معزز حاضرین، عورتوں کے اندر بھی اچھے اخلاق کو پیدا کرنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ جیسے مردوں کے اخلاق، مرد بچوں کے اخلاق اگر ہم صحیح کر دیتے ہیں، ساتھ میں بچیوں کے اور عورتوں کے اخلاق پر بھی توجہ دینا ہماری بہت ضروری ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے اور اس کے ذریعے آج ہمارے عورتوں کے اخلاق و کردار پر مکمل طور پر حملہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کبھی بھی زندگی میں جو ہے کسی آیت کے خلاف انہوں ورزی نہیں کی، لیکن جنگ جمل میں نکل کر چلے گئیں کمانڈر بن کے۔ جب بھی وقرن فی بیوتکن پر آتی تو ہچکچا کے روتی تھیں۔ لوگ پوچھتے عائشہ کیوں روتی، تو کیا بولتی معلوم، ہمیشہ میں نے اللہ تعالیٰ کے کسی بھی آیت کی نافرمانی نہیں کی، لیکن جنگ جمل میں میں اپنے گھر سے نکلی، اس آیت کی مخالفت ہو گئی، لہٰذا مجھے اس پر رونا آتا ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے طلاق دیتی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ رجوع کر لیں۔ کس سے؟ حفصہ سے۔ ان کے اندر دو اخلاق اچھے تھے، فرمایا فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، وہ رات میں قیام اللیل کی پابند بھی تھیں اور فجر روزوں کے ساتھ نفلی روزے بھی رکھتی تھی۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کی کیسے تربیت کی، یہ مسکینوں کی ماں، ان کو ام المساکین کہا گیا۔ سلف میں اخلاق تو بہت تھے، علامہ ابن تیمیہ وغیرہ ایسے اخلاق کے اونچے مرتبے پر فائز تھے، ان کے زمانے میں پائے جانے والے بدعتی حضرات بھی مکمل طور پر ان کے اخلاق کا اعتراف کرتے تھے۔ آخری میں ایک مثال ہم دینا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب میں عبد المحسن عباد حفظہ اللہ بڑے محدث ہیں، ان کے بیٹے عبدالرزاق البدر ایک مرتبہ وہ رمضان میں اسلامک یونیورسٹی میں حاضری لے رہے تھے۔ یہ واقعہ کئی علماء نے ذکر کیا، حاضری لے رہے تھے۔ حاضری لیتے وقت ایک طالب علم کا نام آیا سیام، سیام کا معنی روزہ۔ جیسے ہی نام کا وقت آیا تو کیا کیا انہوں نے غاب الصیام کہہ دی، یعنی رمضان چلا گیا۔ اب ہو سکتا ہے اس بچے کو جو ہے دل کو ٹھیس پہنچی ہو، جب دوسرے دن آئے تو طالب علم سے معافی مانگنے لگے، میں نے تمہارا مذاق اڑایا، یہ پہلا دن۔ دوسرے دن کیا کیا، دوسرے دن آ کر ڈھیر ساری کتابیں اس بچے کے سامنے پیش کر کر کہنے لگے، ہو سکتا ہے میں نے تمہارا مذاق تو نہیں اڑایا، وہ نیت نہیں تھی میری، لیکن ہو سکتا ہے سب کے سامنے میں نے ہو سکتا ہے تمہاری توہین کی ہو، میں تو پہلے معافی مانگتا ہوں، لہٰذا یہ چیزیں دیکھتا ہوں اللہ کے لیے اپنے جو ہے ذہن سے ان تمام چیزوں کو نکال دو۔ تو لہذا معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سرزمین میں بھیجا نا، اس سرزمین میں جہاں عقیدہ کمال درجے کا ہے، الحمدللہ حالات کتنے بھی گزرے ہو جائیں، لیکن ان کے اندر آج بھی اخلاق مکمل طور پر موجود ہیں۔ بہرحال میرے تقریر کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ مکی صورتوں میں عقیدے پر جہاں زور دیا گیا وہیں اخلاق پر بھی زور دیا گیا۔ ہم انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ہم اپنے اخلاق کو مکمل
اتارنے کی کوشش کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی جو اخلاقی تربیت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر نبوی اخلاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔